فرمایا نماز یہ دین کا ستون ہے۔ جس طرح کوئی عمارت، کوئی چھت بغیر سہارے کے قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ دین بغیر نماز کے قائم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا فرمایا اس نے دین کو قائم کیا۔ فرمایا ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز جیسی سنت کو، نماز جیسی فرضیت کو منہدم کیا فرمایا فقد ہدم الدین، اس نے دین کو منہدم کیا۔ فرمایا نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں دوام اور استمرار ہو، اور نماز پڑھنے میں ہمیشگی ہو۔ صرف رمضان المبارک میں نماز کا پڑھنا نہ ہو، اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو، پڑھو صرف نہیں بلکہ اس پر دوام اختیار کرو، ہمیشگی اختیار کرو۔ بالغ ہونے کے بعد مرد ہو یا عورت ہو ان پر نماز فرض ہو جاتی۔ اگر کوئی شخص بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے 1 منٹ بعد وہ نماز کا وقت اس سے ختم ہو جائے، اس بالغ ہونے والے بچے اور بچی پر یہ جو نماز کا وقت گزرا یہ نماز اس کے ذمہ فرض اور لازم ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی رات کو بالغ ہو جائے تو عشاء کی نماز اس بچی اور بچے پر وہ پڑھنا فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کی یہ حیثیت، علماء نے لکھے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، موت کے قریب ہے، لیکن نماز کا وقت وہاں ختم ہو رہا ہے، کہا اس پر لازم ہے کہ یہ نماز پڑھنے والوں کی شکل اختیار کرے، اس کے بس میں جتنی بات ہے یہ وہ کرے، کہا کہ اگر نہیں کرے گا تو یہ گناہگار۔ تو میرے دوستو نماز کی دین میں یہ حیثیت، نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے بات کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نماز میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، آدھی نماز میرے لیے ہے، آدھی نماز میرے بندے کے لیے۔ فرمایا اذا قال الحمدللہ رب العالمین، جب یہ گناہگار بندہ صف میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس گناہگار کے لیے عرش سے جواب دیتے، فرمایا حمدنی عبدی، اس بندے نے میری تعریف کی۔ میں صف میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اپنی زبان سے پڑھوں، اور یہ سورہ فاتحہ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ میں جس سے محبت کروں، میرے دل میں جس سے محبت ہو، میں اس کی تعریف سنوں تو میں جھوم اٹھوں اور میرے دل کی کیفیت بدل جائے، اور اگر مجھ پر سستی طاری ہو تو میں چست ہو جاؤں اور میں اس کی محبت میں بالکل جاگ جاؤں۔ لیکن میں سورہ فاتحہ پڑھوں اور میں اپنے رب کی تعریف کروں اور میری سستی ختم نہ ہو اور میرے اندر جنون پیدا نہ ہو، تو یہ دل میں ایمان کی کمزوری ہے۔ فرمایا اذا قال الرحمن الرحیم، جب بندہ نماز میں الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، فرمایا اللہ عرش سے جواب دیتا ہے کہ اس بندے نے میری تعریف کی۔ اسنا علی عبدی، فرمایا یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، ہر جملے پر اللہ رب العزت عرش سے جواب دیتا ہے۔ تو میرے دوستو ہماری نمازیں قوت والی ہوں، ہماری نمازوں میں اللہ سے محبت ہو، ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور مجھے میری نماز میں لطف اور مزہ محسوس نہ ہو، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کریں۔ میرے دوستو مجھے دنیا میں کسی سے محبت ہو، میں اس سے 2 لمحے کے لیے بات چیت کروں تو میرے جسم کی کیفیت تبدیل ہو جائے، میرے دل کے حالات تبدیل ہو جائے، لیکن میں نماز میں اللہ سے بات چیت کرتا رہوں اور میری دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی۔ میں یہاں مغرب کی نماز پڑھوں اور مسجد سے باہر قدم رکھوں، جیسے میں مسجد میں آیا تھا میرے دل کی جو کیفیت تھی، مسجد سے نکلتے وقت بھی میرے دل کی وہی کیفیت تھی۔ میں نمازوں پر نمازیں پڑھتا جا رہا ہوں، ورزش پر ورزش کرتا جا رہا ہوں، یہ جسمانی ورزش بن چکی ہے۔ اللہ نے ہم سے عبادت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عبادت ایسی کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم نماز میں یہ تصور پیدا کریں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں،
فرمایا کم از کم اتنا تو پیدا کرے، وَهُوَ يَرَاكَ، وہ تو آپ کو دیکھ رہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص، ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ہماری ہر حرکات و سکنات پر میرے رب کی نظر ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والی آواز یہ اس رب کی طاقت اور قدرت سے، وہ رب چاہے تو ہماری زبانوں سے یہ گویائی چھین لے، ساری رات میں بے حیائی دیکھتا رہوں، صبح میں اٹھتا ہوں تو میری آنکھیں صحیح سالم ہوتی۔ وہ رب میری آنکھوں کی بینائی نہیں چھینتا، یہ وہ کریم رب۔ تو میرے دوستو، میرے دل میں اللہ سے محبت ہو، اور اللہ سے محبت تبھی پیدا ہوگی کہ جب ہم اپنے رب کا ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے۔ عصر کے درس میں ساتھی نے آپ کو بتایا کہ ہم لا الہ الا اللہ اس کا ورد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائے۔ آج کل لوگ وظیفے بڑے تلاش کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں کوئی خاص وظیفہ بتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائے، ایسا وظیفہ بتائے کہ میں اس نام سے آپ کو یاد کروں اور پکاروں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، یہ تو ہر شخص پڑھتا ہے، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائے تاکہ میں وہ پڑھوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے۔ فرمایا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ساری کائنات تو کیا، کائنات مکمل، اور آسمان اور زمین اور جنت اور دوزخ، یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ ہو۔ کہا یہ پلڑا باری ہے، اور میرے سینے میں، میرے دل میں یہ کلمہ موجود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے سینے میں یہ کلمہ موجود ہے، اور اس کلمے کی روشنی میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں گناہ کی طرف لپکتا ہوں، تو یہ میرا دل زنگ آلود ہو چکا ہے جس نے اس روشنی کو چھپا دیا۔ تو ہمیں اس روشنی کو دوبارہ روشن کرنا۔ تو میرے دوستو، بات لمبی کر دی، مختصراً یہ کہ ہم یہاں اپنی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے بیٹے کو بھی مسجد میں لائے اور اسے نماز بنائے۔ والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ والد اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم کرے۔ اپنی بیٹیوں پر میرے دوستو، خصوصاً خواتین کے بارے میں لوگ بڑی غفلت کرتے ہیں۔ مرد بڑا نیک ہوتا ہے، بڑا نمازی ہوتا ہے، بڑا دیندار ہوتا ہے، لیکن اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کی ماں نماز نہیں پڑھتی، اس کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی، اس کی بہن نماز نہیں پڑھتی۔ وہ آپ انہیں پیار اور محبت سے سمجھائے اور ان کے دل میں شوق پیدا کرے۔ دیکھیں، یہ جب ہم صرف یہ سمجھیں گے کہ بس یہ ایک لازمی چیز ہے اور ہمیں ادا کرنی ہے، اور بچوں پر ہم زبردستی کریں، تو وہ نماز نہیں رہتی۔ ہم بچوں کے دلوں میں اللہ سے محبت تو پیدا کریں، تب جا کر آپ دیکھیں گے کہ بچے نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج اگر ضرورت ہے تو اس امر کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق۔